السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں گوہر اشرات۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ملک میں موسم کے ستم بالا علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں 11 افراد جان سے چلے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ دریا اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ مکانات، دکانیں، گاڑیاں بہہ گئیں، مویشی بھی پانی کی نظر ہو گئے۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک میں مانسون کا طوفانی اسپیل بادل قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ مختلف شہروں میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، دریاؤں کی سطح بلند ہونے لگی۔ خیبر میں سیلابی ریلوں میں 2 گاڑیاں بہہ گئیں، خاتون اور بچے سمیت 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ وادی نیلم میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون اور 2 بچے لقمہ اچل بن گئے۔ 44 دکانیں، 12 بجلی کے کھمبے اور 4 پنچکیاں تباہ۔ ایک مسجد بھی شہید ہو گئی۔ بالاکوٹ میں سڑک پر پھسلن کے باعث گاڑی کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد زندگی کی باسی ہار گئے۔ باغ آزاد کشمیر نالہ میں طغیانی آ گئی، 4 شیلٹرز ہوم پانی کی نثر ہو گئے۔ باغ شہر اور گردنواں میں بھی صورتحال ابتر۔ لاری اڈہ بائی پاس روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ہوگا خیل میں سیلابی ریلے میں بہنے والے 2 بچوں کو بچا لیا گیا۔ مردان میں بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور ماں اور بیٹی شدید زخمی ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 25 جولائی تک مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ فیفا ورلڈ کپ کی جنگ اسپین نے جیت لی۔ 16 سال بعد دنیا فٹ بال پر حکمرانی کا تاج سر پر سجا لیا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو 1-0 سے شکست دے کر دوسری مرتبہ فٹ بال کا عالمی چیمپئن بن گیا۔ فائنل کا فیصلہ کن گول فیرن ٹورس نے اضافی وقت میں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاتح اسپینش ٹیم کو ٹرافی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپین کو فٹ بال کا عالمی چیمپئن بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایکس پر جاری پیغام نے کہا کہ اسپین کی قومی ٹیم نے غیر معمولی مہارت، تنظیم، اتحاد اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ عالمی ایونٹ نے فٹ بال کو مزید مقبول اور عالمی سطح پر مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ورلڈ کپ کی کامیابی میزبان پر امریکی صدر ٹرمپ اور عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عالمی کپ کی میزبانی کی شراکت داروں کینیڈا اور میکسیکو کی بھی تعریف کی۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر ہے، کابینہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار منظور کر لیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اب روزانہ کی بنیاد پر مقرر کی جائیں گی۔ اوگرا روزانہ نئی ایکس ڈپو قیمتیں اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ کابینہ نے پیٹرولیم مصنوعات کے نئے قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار منظور کر لیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں ملک سعید آوان سے جانتے ہیں، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم مصنوعات کے نئے قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار جو ہے وہ منظور کر لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اب روزانہ کی بنیاد پر مقرر کی جائیں گی۔ اوگرا روزانہ نئی ایکس ڈپو قیمتیں اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ورکنگ ڈیز کے اور عالمی نرخوں سے منسلک ہوں گی۔ ہفتہ اور اتوار کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اوگرا کو روزانہ قیمتوں کے اعلان کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت درآمدی لاگت اور پریمیم کی بنیاد پر روزانہ طے کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر طے کی جائیں گی، تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا۔ مزید بھی بتائیے گا اس حوالے سے۔ اوگرا 1 جولائی 2026 سے عالمی فلاٹ ریٹ قیمتیں کی ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ اس کے علاوہ شفافیت کے لیے عالمی قیمتوں کا روزانہ اجرا اسلامی قرار دے دیا گیا ہے۔ مالی سال 2027 ڈیزل کی درآمد صرف 600 کرے گا۔ پیٹرول کی درآمد OMC کو مرضی شیئر کے مطابق کرنے کی اجازت ہوگی۔ درآمدی شرائط کی خلاف ورزی پر OMC 9 ماہ تک نااہل قرار دی جائیں گی۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتیں بھی روزانہ مقرر کی جائیں گی۔ قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ملک سعید آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ موسم کی صورتحال کا ذکر کریں گے۔ لاہور میں موسم نے کروٹ بدل لی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بات ہو جائے شہر لاہور میں موسم کی تو مونسون اپنے رنگ بکھیرنے لگا اور بادل برس پڑے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جیل روڈ، سمن آباد، غازی روڈ، کلمہ چوک اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش نے جو ہے بادلوں نے کروٹ لے لی، جس کے بعد جو ہے موسم خوشگوار ہو گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا بھی سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی کمی آ گئی۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری تک جا پہنچنے کا بھی امکان ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ
5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% है। महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक आज दिन भर ऐसे ही वक्फे से बादल बरसते रहेंगे, जिससे जो है वो मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। जी, चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने नौजवान साइंसदानों पर जोर दिया है कि वो तहकीक पर तवज्जो दें और टेक्नोलॉजी के नए आइडियाज सामने लाएं। एबटाबाद से सरदार राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। नथिया गली में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम 51वीं बैनुल-अक़वामी नथिया गली समर कॉलेज की ख़ुतामी तकरीब हुई। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और दीगर शुरका का कहना था कि दुनिया इस वक्त मसनूई सहानत, हयातियाती टेक्नोलॉजी और साफ तवानाई के शोबों में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमें इन शोबों पर ख़ास तवज्जो देना होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग हाउ वी वर्क एंड हाउ डू वी इनोवेट। बायोटेक्नोलॉजी is transforming agriculture and healthcare। तकरीब के ख़ुताम पर डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने कामयाब तलबा में एजाज़ भी तकसीम किए। सरदार राशिद खान, बोल न्यूज़, नथिया गली, एबटाबाद। मुल्क में मौसम के सितमवाला इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से चले गए, मुताज़िर ज़ख्मी हुए। दरिया और नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। मकानात, दुकानें, गाड़ियां बह गईं, मवेशी भी पानी की नज़र हो गए। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क में मानसून का तूफ़ानी स्पेल बादल कहर बनकर टूट पड़े। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी। खैबर में सैलाबी रेलों में 2 गाड़ियां बह गईं। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। वादी नीलम में घर की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे लुकमा अचल बन गए। 44 दुकानें, 12 बिजली के खंभे और 4 पंचक्कियां तबाह। एक मस्जिद भी शहीद हो गई। बालाकोट में सड़क पर फिसलन के बाद गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। बाग आज़ाद कश्मीर नाला में तुग़यानी आ गई। 4 शेल्टर्स होम पानी की नसर हो गए। बाग शहर और गिरदनवा में भी सूरत हाल अबतर। लारी अड्डा बाईपास रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। होगा खेल में सैलाबी रेले में बहने वाले 2 बच्चों को बचा लिया गया। मर्दान में बारिश के बाद घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और माँ और बेटी शदीद जख्मी हो गयी। महकमा मौसमियात ने आज से 25 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। फीफा वर्ल्ड कप की जंग स्पेन ने जीत ली। 16 साल बाद दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी का ताज सर पर सजा लिया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर दूसरी मरतबा फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल का फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने इजाफी वक्त में किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फातेह स्पेनिश टीम को ट्रॉफी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेन को फुटबॉल का आलमी चैंपियन बनने पर मुबारकबाद पेश की है। एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि स्पेन की कौमी टीम ने गैर मामूली महारत, तंजीम, इत्तेहाद और टीम वर्क का मुजाहिरा किया। आलमी इवेंट ने फुटबॉल को मज़ीद मकबूल और आलमी सतह पर मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। वर्ल्ड कप की कामयाबी मेज़बान पर अमरीकी सदर ट्रंप और अवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आलमी कप की मेज़बानी की शराकत दारों कनाडा और मैक्सिको की भी तारीफ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।